حدیث شریف میں اور مسروق دونوں المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ہم نے عرض کیا، المومنین، صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطار جلدی کرتا ہے اور نماز ایک بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے. انہوں نے کہا، وہ کون ہے جو افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. اس پر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. حدیث مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور ایک کا بدلہ صرف جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودے بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، ایک تو اس کے گزشتہ تمام گناہ دو بخش دیے جائیں گے. حدیث شریف. دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے، تو اپنے ان سے فرمایا، کیا تم دونوں اس کی زکاة ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے دو کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں. اپنے فرمایا، تو تم دونوں ان کی زکاة ادا کرو. حدیث شریف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. حدیث مبارک. عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی شہید ہو گیا. اپنے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اس ابا کپڑے کی وجہ سے اسے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرایا تھا. اپنے فرمایا، عمر، کھڑے ہو جاؤ اور 3 مرتبہ اعلان کر دو، جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے، اور مومن آدمی خیانت نہیں کیا کرتے. حدیث شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ نے عرض کیا، تو اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ اپنے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا. حدیث شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. 2، موت پر ایمان لائے. 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے. 4، تقدیر پر ایمان لائے. حدیث مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موحدین میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان پر رحمت الہی سایہ فگن ہوگی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے. اپنے فرمایا، جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سیلاب کی مٹیوں میں دانہ اگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. حدیث شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو. وہ کہیں گے، لبیک اور سعدیہ کے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا. وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی نہیں ناراض ہوں گا.